یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ ان نوجوانوں کو سگن کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کے کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ان شہادتوں کے بعد علاقے میں زبردست بھارت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے بلند کیے۔ بھارتی فوجیوں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتے ہوئے ان پر چھرے، گولیاں اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نوجوانوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ حریت ترجمان نے اپنے ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کا قتل عام بند اور انہیں ان کا ناقابل تنسیق حق کی خود ارادیت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور علاقے کو مسلم تشخص، ثقافت اور شناخت سے محروم کرنے کے لیے فسطائی بھارتی حکومت نے مزید 11 بھارتی قوانین نافذ کر دیے ہیں۔ اس سے قبل 19 مارچ کو 38 بھارتی قوانین علاقے میں نافذ کر دیے گئے تھے۔ بین الاقوامی قوانین کی روح سے بھارت جموں کشمیر میں اپنے قوانین نافذ یا ان میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک ویبینار کے مقررین نے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی زیر قیادت فسطائی حکومت کی طرف سے نو آبادیاتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے میڈیا پر پابندیوں اور بین الاقوامی سطح پر بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے والی آوازوں کو خاموش کرانے کی شدید مذمت کی۔ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام اس ویبینار میں مقبوضہ و آزاد کشمیر کے صحافیوں اور سیاستدانوں کے علاوہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے اراکین پارلیمنٹ اور دانشوروں نے بھی شرکت کی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو ختم کر کے بھارت میں ہندو بالادستی قائم کرنا فسطائی تنظیم RSS کا دیرینہ خواب بلکہ قیام کا مقصد ہے۔ مسلم اکثریتی خطے جموں کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کر کے کشمیریوں پر ہندو تہذیب مسلط کرنا اس مسلم دشمن تنظیم کے شیطانی ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، کشمیریوں کو 14 ماہ سے فوجی محاصرے میں یرغمال رکھنا، ان کو تمام سیاسی، سماجی، معاشی اور دیگر حقوق سے محروم کرنا، ان پر لرزہ خیز مظالم ڈھانا اور کشمیریوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام اسی سامراجی ایجنڈے کی کڑیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں غیر ریاستی ہندوؤں کی وسیع پیمانے پر آباد کاری، نئے ڈومیسائل قانون کا اجرا، بھارتی فوجیوں اور انتہا پسند ہندو تنظیموں سے وابستہ لوگوں کو کشمیر کی زمینوں کی منتقلی اور مکانوں کی تعمیر کا منصوبہ جیسے استعماری اقدامات بھی اسی سازش کا حصہ ہے۔ کشمیر میں صہیونی طرز کی سازشوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اب کشمیری پنڈتوں کے لیے بھی عارضی قیام گاہیں بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ان عارضی قیام گاہوں میں کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ساتھ ہندو انتہا پسند تنظیموں سے وابستہ مسلم دشمن عناصر کو نہ صرف تربیت دی جائے گی بلکہ انہیں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ اور دیگر وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ یہ دراصل صہیونی طرز کا ایک منصوبہ ہے۔ جس طرح یہودی آباد کاروں نے فوج کی مدد سے فلسطینی مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا، اسی طرح ہندو آباد کار بھی مستقبل میں مسلمانوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کریں گے۔ ہندوتوا کے پجاریوں کی خوفناک سازشوں سے نہ صرف کشمیری عوام کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے بلکہ مسلم امہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر کو دوسرا فلسطین بننے سے بچائے۔ یہود و ہنود کا یہ گٹھ جوڑ نہ صرف کشمیر اور فلسطین بلکہ اسلامی دنیا کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔